میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں جناب علیم ثابت صاحب، اور آپ کی کہانی، آپ کی زبانی کے اس پروگرام میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ثابت صاحب، ہم کئی سوالات آپ کے ساتھ ایک ساتھ رکھتے ہیں تاکہ آپ بھی دلجوئی کے ساتھ بہت ہی ناظرین کو ہمارے آپ بیان کر سکیں۔ بیچ بیچ میں توڑنا کاٹنا اچھا نہیں لگتا مجھے، تو آپ کی کہانی ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیشہ ورانہ زندگی کی جدوجہد میں آپ نے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ گرچہ آپ آج بہت ہی مقبول صحافی بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور تنقید نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، تو اردو کی جو خدمات آپ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آج ماشاء اللہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد بھی موجود ہیں۔ تو پوری یہ کہانی، ہم آپ کی زندگی کی کہانی آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا بہت ہی کرم احسان ہے کہ اس نے مجھے جسمانی طور پر اور دماغی طور پر تندرست رکھا۔ عمر کی 8ویں دہائی مکمل کر رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد 80 سال عمر ہو جائے گی۔ بچپن میرا کلکتہ اور کچھ حصہ بہار ٹکاری گیا میں گزرا۔ میری پیدائش کلکتے میں ہوئی۔ میرا دادی حال اور نانی حال گیا ضلع ٹکاری مہاراج وہاں ہے، تو وہاں بھی جانا رہتا تھا اکثر۔ اور میں نے تعلیم کے لیے والد نے مجھے مومن ہائی اسکول میں داخلہ کرایا، وہاں کچھ تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد والدہ کی طبیعت خراب ہو جانے سے ڈاکٹر یہ کہتا تھا کہ ان کو آب و ہوا کی ضرورت ہے، تو ان کو بھیج دیے گاؤں۔ تو وہ جب جاتی تھی سب بچوں کو لے کے جاتی تھی، مجھے بھی۔ تو تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ پھر وہاں جا کر میں مکتب میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ سال کلکتہ میں اور کچھ سال ٹکاری میں تعلیم سلسلہ منقطع ہوتا رہا اور مکمل نہیں ہوتا، لیکن میٹرک پاس نہیں کر سکا۔ 10ویں جماعت تک ہی مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، لیکن اسکول چھوٹنے کے بعد میں کتابیں نہیں چھوٹی میرے ہاتھ میں نہیں، اور مطالعہ میرا بڑا وسیع رہا۔ بڑے بڑے اساتذہ کا کتابیں اور ہر طرح کی کتابیں، ہر موضوعات کی میرے مطالعے میں رہی، جس سے میرے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد جب میں عمر جب میری ہوئی 17 سال کی، تو والد صاحب نے کہا کہ اب ایک کام کرو، تمہارا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جا رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو سروس کر لو۔ 18 سال عمر ہوئی تو والد صاحب اسٹیٹس مین انگریزی اخبار میں شعبہ طباعت میں ملازمت کرتے تھے، تو وہیں انہوں نے کہا تو میری وہیں نوکری لگ گئی شعبہ طباعت میں۔ وہاں میں نے اسٹیٹس مین میں 40 سال ملازمت کی، اور سپروائزر کے گریڈ میں پہنچے۔ اور اس کے بعد پہلے تو میں مشین میں کام کرتا تھا، پرنٹنگ۔ اس کے بعد جب ہاتھ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یونین کے ملازم نے کہا بڑے صاحب سے کہ صاحب وہ کبھی آدمی ہے، وہ کیا سوچتا نہیں سوچتا، اس کا ہاتھ چلا گیا مشین میں چلا، اس کو مشین سے ہٹا دی ہے، دوسرا کام کیا، تو مجھے دے دیا آف سیٹ پرنٹنگ پلاننگ، تو اس میں رہا میں۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد ریٹائر ہوا، اور ریٹائر ہوئے 22 سال ہو گئے۔ بچپن کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے انگریزی تعلیم بقدر ضرورت حاصل کی، ہندی بھی لکھ لیتا ہوں روانی سے، بنگلہ پڑھ لیتا ہوں، لکھ نہیں سکتا، اور عربی اور فارسی کی تعلیم تھوڑی حاصل کی۔ اتنی تعلیم کی کہ فارسی میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں، نعت کہتا ہوں۔ جب ہماری عمر ہو گئی تقریباً 20-22 سال کی، تو مجھے شعر موضوع کرنے لگا تھا میں، وہ قریب 15 سال کی عمر سے۔ تو میں نے اپنے ٹیچر کو سنایا
کہ سر دیکھیے نا، ہم ایک شعر لکھا ہے، وہ اس وقت مجھے یہ شاعری کی اوزان اور کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن پورے شعر موضوع تھے، دنیا میں ہم کو بھیجا اللہ نے بنا کر، ماں باپ کو ہمارے روزی رساں بنایا، تو ایک وزن میں پکا۔ تو سر نے کہا کہ تو ٹیچر بنے گا، تو میں مسکرا کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد مشاعروں میں سنتے سنتے ذوق پیدا ہوا، تو میں نظمیں کہنے لگا، بہت ساری نظمیں۔ تو ایک نظم لکھ کر میں نے دلہن کی مہندی ایک روزانہ ہند میں لیٹر باکس میں ڈال دیا، تو دیکھا چھپ گئی نظم، کچھ حوصلہ بڑھا، تو اس طرح سے نظم چھپتی رہی۔ پھر 68 کے قریب جب میں نے شاعری باقاعدہ شروع نہیں کی تھی، تو شعود عالم آفاقی اور آپ کے ان کی نقابت میں ایک اہتمام کیا گیا مسلم انسٹیٹیوٹ میں، شام قہقہ، وکیل اختر کی صدارت تھی۔ تو وہاں شرط یہ تھی کہ وہاں کوئی مزاحیہ شاعر نہیں ہوگا، سب سنجیدہ شاعر، لیکن مزاحیہ کلام سنائے گا۔ شام قہقہ شہود صاحب نے بھی سنایا مزاحیہ۔ تو شہود صاحب نے مجھے پہلی بار وہاں متعارف کرایا حلیم صابر، تو میں نے وہاں قطعات اور نظم پیش کی، تو سب سے پہلی داد مجھے وکیل اختر صاحب نے دی، واہ گرو کر کے، ارے واہ گرو، تو بڑا حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، لیکن 71 کے بعد سے میں نے باضابطہ شاعری کا آغاز کیا، اور اس کے لیے پہلے تو میں نے اپنے علاقے کے بزرگ شاعر عبد المنان صبر، جس کا میں نے مونوگراف لکھا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، غزل کوئی دیکھ لیے، تو انہوں نے چند غزلیں دیکھی میری، لیکن وہ بڑے عدیم الفرصت ثابت ہوئے، اور تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، آپ رضا مدری صاحب سے رجوع کیجیے۔ تو موج شاگردی مجھے لے کے وہاں رضا مدری صاحب کے پاس، اور ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ قریب 73 کا زمانہ تھا، اور 73 سے لے کے 83 تک 10 سال کے بعد رضا مدری صاحب نے ایک خط میں میرے ایک کاپی اصلاح میں اس میں لکھ دیا کہ عزیز صاحب اب آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے بعد میں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، استاد کا انتقال 1 سال بعد ہو گیا، اور اپنے بھروسہ کر کے میں کہتا رہا۔ اس درمیان بہت سارے اساتذہ تھے کلکتہ میں، سالک لکھنوی، اعزاز افضل، علقمہ شبلی، قیصر سمیع، یہ لوگ اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو ان لوگ سے میری ملاقات رہی، اور ان لوگوں کے انتقال کے بعد ان تمام کے شاگردوں نے، شعود عالم آفاقی نے مجھے گھیر لیا کہ استاد نے کہا تھا کہ میرے بعد حلیم صابر سے مشورہ کر لو گے۔ تو مشورہ سخن کے لیے آتے تھے، میں ان کو مشورہ دے دیا کرتا تھا، وہ لوگ مطمئن بھی ہو جاتے تھے۔ اس طرح سلسلہ چلتے تھے، بات بہت دور تک پھیل گئی، اور کچھ لوگ باہر سے بھیجنے لگے اصلاح کے لیے کلام۔ ساجدہ کاظمی صاحب نے بھیجا شکاگو سے، 100 غزلیں بھیجی، تو ان کی اصلاح کر دی۔ اسحاق ساقی صاحب اٹلانٹا یونیورسٹی کے پروفیسر ریٹائر، وہ چلے آئے بنفس نفیس اخبار مشرق میں کہ بھائی میرا سب دیکھ لیا، آپ ہی کا نام دیا ہے، لوگوں نے بتایا۔ تو لوگ جو کوئی پوچھتا تو سب میرے ہی نام دے دیتے تھے۔ وہ چنئی میں بھی گئے تو وہاں بھی لوگوں نے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں بھی جاتا ہوں میں، وہاں 2-4 لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، اور میں کسی کو انکار نہیں کر پاتا۔ اس میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے، کچھ اپنا بھی کام متاثر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، اور آئندہ کب تک جاری رہے گا یہ تو میں بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ اساتذہ یہ کہتے تھے کہ 80 کے بعد دماغ کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، تخلیقی عمل متاثر ہوتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 80 کے قریب ہی میرا تخلیقی عمل جاری ہے، اور جتنی اصناف ہے اردو کی، غزل، نظم، رباعی، قطع، مثنوی، تمام پر تبازمائی کرنے کے علاوہ میں نے ہندی اصناف سخن، دوہا، ماہیہ، گیت وغیرہ پر بھی تبازمائی کی، اور نہ صرف تبازمائی کی بلکہ سب کے مجموعے بھی شائع ہوئے۔ اور اس کے بعد میں غیر ملکی اصناف سخن میں ہائیکو اور تنکا، رنگا، اس کے مجموعے بھی شائع ہوئے۔ وہ 1000 ہائیکو کا مجموعہ وہ ٹوکیو یونیورسٹی میں ایک لے گئے، کٹوکا صاحب تھے یہاں، تو وہاں محفوظ ہے۔ اس طرح میں نے 24 شعری اور نثری مجموعے شائع کیے۔ نثری مجموعوں کا معاملہ یہ ہے
کہ ہمارے عزت مآب ندیم الحق صاحب، انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہر ہفتہ آپ قدیمی شعراء کا ایک مضمون لکھیے. تو میں شروع کیا میں نے لکھنا، اور تقریباً 12 سال تک میں لکھتا رہا. شعراء ایک کتاب نکلی شعراء متقدمین، جس میں جتنے پرانے شعراء بہت، حاتم اور کیا کیا. اس کے بعد شعراء متوسطین، بیچ کے جو شعراء ہیں. اس کے بعد شعراء متآخرین، وہ جو آخر کے جو اساتذہ تھے. اس کے بعد مشاہیر ادب، جو ہمارے حد کے ترقی پسند شاعر، جدید شاعر، ان لوگ پر. یہ 4 کتابیں شائع ہوئی، اور 4 کتابوں کا مواد ابھی اور جمع ہے جسے شائع کرنا ہے. جتنی کتابیں میں نے شائع کی، اس کے لیے میں نے کسی ادارے سے، کسی اکیڈمی سے یا قومی کونسل سے یا فخر الدین سے مالی معاونت نہیں لی. بہت ساری کتابیں خود چھاپی، کچھ کتابیں اخبار مشرق پبلیکیشن نے شائع کی. اس طرح سے 24 کتابیں ہو گئی. اور میری اب جو منتظر اشاعت 4 کتابیں ہیں، اس میں ایک دیوان ہے رباعیوں کا. یہ رباعیوں کا دیوان جو ہے، یہ 3000 رباعیوں پر مشتمل دیوان ہے جو مکمل ہو رہا ہے. تو کسی نے بتایا ہم کو، یو پی کے پرنسپل صاحب نے، کہ اتنی زیادہ تعداد میں کسی کی کتاب نہیں ہے رباعیوں پر. تو میرا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادب میں جو بنگال کا کنٹریبیوشن ہے اس کو کچھ ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں کے محققین انصاف سے کام نہیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دبا دیتے ہیں. اور ان کی نظر جب کبھی قلم اٹھاتے ہیں تو وہ دلی اور لکھنؤ چلے جاتے ہیں سیدھے، اور ان لوگوں پر لکھنا شایان شان سمجھتے ہیں، اور اپنے لوگوں پر لکھنا کسر شان سمجھتے ہیں. یہ بات کھلتی ہے. جبکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے اساتذہ گزرے، کاملین فن گزرے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ذکر اس سطح پر نہیں ہو پاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ، میں یا اور کوئی بھی صاحب جو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، ان لوگ کی خدمات کو اجاگر کیا جائے، منظر عام پر لایا جائے، اس پر مضامین لکھے جائیں. ایسا ہو نہیں کچھ. لیکن کچھ محققین ہیں جو انصاف سے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جیسے کہ وہ لوگ لکھتے ہیں، اپنے لوگوں پر لکھتے ہیں، باہر والوں پہ لکھتے ہیں. تو اسی کوشش میں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ منفرد ہے. جیسا کہ میرا ایک وحشت کا دیوان آیا تھا 2010 میں، اور 2010 کے بعد 1910 میں آیا تھا، اور اس کے بعد 2010 میں میرا دیوان آیا 100 سال کے بعد. اور اس کے بعد ہم نے ایک 2 غزل دیوان شائع کیا، وہ کسی کا نہیں شائع ہوا، بنگال سے شائع کیا. اس کے بعد میں نے ایک دوہا غزل دیوان شائع کیا، وہ بھی شائع ہوا بنگال سے. یہ دوہا غزل دیوان ابھی تک اکلوتا دیوان ہے دنیا ادب میں، دوہا غزل کا دیوان نہیں شائع ہوا. اس کے بعد ہم نے ایک ماہیہ دیوان شائع کیا ابھی پچھلے سال. یہ ماہیہ دیوان بھی دنیا ادب کا پہلا دیوان ہے بقول نذیر فتح پوری، کہیں سے نہیں شائع ہوا. تو وہ بھی ابھی تک اکلوتا ہے. اس کے بعد جو میں دیوان شائع کر رہا ہوں رباعیوں کا، یہ بھی اپنے طرح کا منفرد ضخیم دیوان ہے کہ 3000 رباعیوں پر مشتمل دیوان اب تک نہیں شائع ہوا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. ہمارے یو پی خلیل کالج کے پرنسپل عاصم پیرزادہ صاحب نے ہم کو فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ حضرت اگلے مہینے میں یو پی جا رہا ہوں مشاعرے میں، تو بتائیے کہاں پر آنا ہو، بریلی آ جاؤں میں مل لوں گا. کہا نہیں، مجھے 1 ہفتہ کے اندر آپ سے ملنا ہے، میں آؤں گا. تو میں نے کہا آئیے، میرے بیٹے کا گھر خالی ہے، فلیٹ لیا خالی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کچھ خرچ کرنا نہیں ہے، سب کالج خرچ دے گا. میرا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے تمام جو اشاعت پذیر شعری مجموعے ہیں وہ مجھے چاہیے، اس پر پی ایچ ڈی کی جائے گی. میرے ریسرچ اسکالر ہیں، شاگرد، وہ کریں گے. تو وہ یہاں چلے آئے، دلی سے فلائٹ سے آئے. 20,000 روپے تو خرچ کیا انہوں نے آنے جانے میں. اس کے بعد ہوٹل میں ٹھہرے، 20,000 میرے لیے تحفہ بھی لے گئے. میں نے ان کو تمام کتابیں دے دی شعری مجموعے، وہ لے کے چلے گئے. انہوں نے بتایا مجھے کہ یو پی سے بنگال کے کسی شاعر پر یہ پہلی پی ایچ ڈی ہوگی. بنگال کے شاعروں پر جھارکھنڈ سے، بہار سے، مہاراشٹر سے
اور MP وغیرہ سے PhD ہوئی ہے، لیکن دلی کے کسی ریسرچ اسکالر نے PhD نہیں کی ہے بنگال کے کسی شاعر پر. تو یہ پہلی PhD، تو وہ کام شروع ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، اب لگے. یہ تمام لوگوں مصروفیت اتنی رہتی ہے کہ مشاعرے میں جانا پڑتا ہے، یہ ادھر بھی اور جنوبی ہند میں بہت زیادہ ہے. جتنے چاروں صوبے میں ابھی پھر جانا کئی بار، 8 بار تو حیدرآباد ہو چکا ہے، وشاکھاپٹنم 7 بار ہو چکا ہے، چنئی 3 بار، بنگلور 3 بار، اور وانمباڑی، اس طرح علاقے میں مشاعرے. اور ایسے ایسے جگہ مشاعرے پڑے ہیں جہاں یہاں کے لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں. مل وشارم وہ چنئی سے 125 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں بتایا ہم کو ایک صاحب نے کہ یہ ہندوستان کا سعودی عرب ہے. تو وہاں جا کے دیکھا کہ بہت واقعی لوگ بڑے مہذب، تعلیم یافتہ، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی، سب انجینئر ڈاکٹر. تو بڑی خوشی ہوئی، چلو مسلمان خوشحال تو ہیں یہاں، اللہ کا فضل و کرم ہے. اور میری ایسی تو اور کوئی بات نہیں ہے میرے تعلق سے. البتہ یہ ہے کہ اخبار مشرق میں ہمارے وسیم الحق صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں کچھ آپ تھوڑا کام کیجیے. تو میں وہاں 2002 سے لے کر اب تک وابستہ ہوں. اور ندیم بابو ہمیں عزیز رکھتے ہیں اور وہ بہت سارے مشورے بھی کرتے ہیں. اور ایک بار انہوں نے یہ کہا، دلی میں تھے تو فون کیا، سلو چودھری صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ بھیا وہ یہاں جتنے لوگ ہیں نا سب لوگ شعر پڑھ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں، تو ہم کو بھی کوئی ایسا شعر آپ یاد میں ہے تو بولیے نا. تو انہوں نے کہا حلیم صاحب تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے فوراً ایک فلودی شعر ان کو لکھا دیا. انہوں نے پارلیمنٹ پڑھ دیا کہ منہ چھپا کر گزرنے لگا ہر کوئی، میں نے جب راہ میں آئینہ رکھ دیا. سب کے چہرے پر داغ جو ایک دوسرے کو الزام دیتا ہے. تو ایک ندیم بابو نے کہا کہ ایک خاتون MP نے رات کو فون کیا کہ آپ کا شعر بڑا اچھا تھا، ہم کو لکھا دیا، ہم بھی وقت پڑھیں گے. اس طرح سے لوگ میری شاعری کو پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور میں ترنم سے پڑھتا ہوں تو لوگوں کو پسند آتا ہے. تو اسی لیے مجھے بار بار بلاتے ہیں. جی اب آپ لوگوں کی محبت ہے. جی میں اب صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اپنے ریکارڈ میں رکھنا چاہتا ہوں. ہاں کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہیں، جیسے آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے دادی، یا آپ کا خاندان کے نام کیا ہے. اچھا ہاں ٹھیک، ان لوگوں کا بھی ذکر تاکہ ریکارڈ میں ایک رہے. کچھ چیزیں اور آپ کے جو بچے ہیں کیا ہے ہاں. اس کے بعد میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے دادا کی ایک اولاد، میرے والد، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو وہ چلا کرتا اپنے بیٹے کو لے کر، اور یہیں کے ہو رہے. اور میرے دادا 3 بھائی تھے. تو میرے چھوٹے دادا شاعر تھے، انتقال کر گئے کراچی میں. اور میرے والد کو بھی شعری ذوق تھا، وہ شعر کہتے تھے. لیکن ان کے نام بتائیے. ہاں محمد سلیم. دادا کے نام بغیر دادا کا نام تھا شمس الدین، اور ان کے بیٹے محمد سلیم، اور ان کا بیٹا میں، اور میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں. اور سب کی شادی میں نے 20 سال پر قبل کر دی، اور سب صاحب اولاد ہیں، اور سب برسر روزگار ہیں. اب یہ ہے کہ اب میرے سب ناتی پوتے جتنے سب جوان ہو گئے، 11 ابھی ہیں. ایک خالی پوتی چھوٹی ہے، باقی سب جوان ہو گئے اور سب اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک پوتی وکالت کر رہی ہے، بنسار کوٹ جاتی ہے، ایک نتنی، اور ایک نواسی ہے وہ PG میں وہ ڈاکٹری کر رہی ہے، اور ایک پوتی ہے وہ سائیکولوجی میں اس نے امتحان دیا ہے، پاس ہو گئی ہے. اس طرح سے سب لوگ تعلیم یافتہ ہے. پوتا ہے وہ چلا گیا ابھی پونا، اس کو ہوٹل مینجمنٹ میں اس کا اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح سے بیٹے اور پوتے، اور ایک انجینئرنگ میں پاس کیا ہے ایک ناتی نواسا، اس کی بھی نوکری ہو گئی ہے. تو اس طرح سے میرے بیٹے اور ناتی اور پوتے یہ سب برسر روزگار ایک حد تک ہو چکے ہیں، اللہ کا فضل ہے. اب ایک بات اور چھوٹ گئی تھی، میں بتا دوں کہ اسٹیٹس بینک میں ملازمت ایسی اتنی اچھی جگہ کہ چورنگی اسکوائر بغل میں وہ ٹیپو سلطان کی مسجد، اور کام اتنا اچھا کہ 2 گھنٹہ کام اور 6 گھنٹہ آرام، اور بغل میں چاندنی چوک. تو میرا چاندنی چوک اکثر جانا آنا ہوتا تھا. وہاں قوالوں کو جمگڑا رہتا تھا، 1980 کی بات ہے. تو قوال سے ملاقات ہوئی،
ملاقات ہونے کے بعد پھر ایک میوزک ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ بھیا میرا ایک آدمی ایک فلم بنائے گا، آپ اس میں گانا لکھو. تو میں نے گانے لکھے اس کے لیے. پھر گانے لکھتے تھے. وی بنسال سے ملاقات ہوئی، تو وی بنسال نے کہا کہ آپ اوشا صاحب کے لیے گانے لکھیے 10 گانے. انہوں نے ہم کو انگریزی میوزک امریکن ٹریک دیا، میں دھن پر لکھ سکتا ہوں، تو لکھ دیا. میں نے 10 گیت لکھے. تو اس نے 10 گیت اوشا صاحب LP ریکارڈ شائع کیا 1980 میں. اس سے مالی فائدہ ہی پہنچا مجھے. اور اس کے بعد لوگوں نے اتنا بھیڑ لگا دیا کہ جو آتا ہے میرے پاس کچھ گیت لکھ دیے، ریکارڈنگ کرائیں گے. اور پھر باہر سے لوگ آنے لگے. پیرس سے 2-3 بار آئے، شکاگو اور لاس اینجلس، ویسٹ انڈیز، یہ تمام لوگ آتے رہے. آنے کے بعد میں سب کے لیے میں گیت لکھتا رہا. اوشا صاحب کے جتنے گیت ہیں، جتنے گیت سے گائے، سب میں نے لکھا، سب میں نے تمام. اب اس کی عمر بھی 80 ہو گئی ہے، اب ذرا بازار کم ہو گیا ہے. تو یہ میرا 80 سے لے کر کے اور 2010 تک یہ گیتوں کا سلسلہ چلتا رہا بہت زور شور سے، اور غزلیں بھی لکھتا رہا. تو ایک فلم، ایک غزل میری فلم میں شامل ہے، کہکشاں میں. اور ایک میں نے ایک میرا نغمہ، اردو نغمہ بنگلہ فلم میں شامل ہے، جو آشا بھوسلے نے گایا ہے اور پردہ سیمی پر شرمیلا ٹیگور نے پیش کیا. تو ابھی برا بورن کالج میں ایک سیمینار ہوا تھا، اس کا عنوان تھا کہ فلموں یعنی کہ فلموں میں اردو نغمہ، فلموں میں اردو نغمہ. تو ہندی فلموں میں تو اردو نغمے بہت سارے ہیں، لیکن ہندوستانی فلموں میں اردو نغمہ، ہندی کے علاوہ وہ فلم چاہے تمل ہو، تیلگو ہو، بنگلہ ہو، جو بھی ہو، اس میں اگر اردو نغمہ اس کا نغمہ تو ان لوگوں نے پیش کیا. تو میرے شاگرد نے مقالہ پیش کیا، اس نے ذکر کیا کہ حلیم صابر نے پہلی بار بنگلہ فلموں میں اردو نغمہ کو متعارف کرایا، جسے آشا بھوسلے نے گایا اور شرمیلا ٹیگور نے پردے پر پیش کیا. میں اس کے ساتھ دن بھر رہا بھی تھا. تو اس طرح سے ایک بنگال کا نام روشن ہوا. فلموں میں ایک جو غزل ہے شامل کہکشاں میں، تو ایک صاحب نے مجھے، پکری براما کالج کے پروفیسر حاذق فرید صاحب نے نوادہ سے فون کیا کہ صابر صاحب میں کتاب ترتیب دے رہا ہوں کہ فلموں میں غزل. یہ تو تھا ہندوستانی فلموں میں اردو نغمہ، یہ تو ہو گیا. ان کا یہ تھا کہ فلموں میں غزل. تو انہوں نے کہا کہ 50 شعراء کا انتخاب میں نے کیا ہے جن کی غزل شامل ہیں، تو اس میں آپ کا بھی نام آ گیا، میرا کہا. تو میں نے کہا بھائی صاحب میری تو صرف ایک غزل فلم میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ ایک غزل ہو گیا 10 غزل، بنگال کی نمائندگی تو ہو گئی، ورنہ آپ کی غزل نہیں ملتی تو بنگال محروم رہ جاتا. تو یہ اس طرح سے مجھے خوشی ہوئی، چلو اتنی بات تو ہو گئی. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ بنگال کا نام روشن ہو ادب میں. یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں، میرے توسط سے ہو یا کسی کے توسط سے بھی ہو، بنگال کا نام روشن ہو کہ ادب میں بنگال کا بھی حصہ ہے. یہ بات نہیں، اگرچہ بنگال کو اردو کی مرکزیت کا درجہ حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بنگال کے شعراء نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر اس سب پر کتاب لکھی جائے تو ایک ضخیم تاریخ ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کے اہل قلم جو ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ اب باعث افسوس بھی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں شاید کوئی اس پر کام کرے. یہ بات حلیم صاحب، ہاں جی، چونکہ آپ کا یہ پروگرام ہے، ایک کوئی بھی چھوٹی سی غزل اچھا آخر میں آپ پیش کریں. اور آپ کا حلیم صابر اصلی نام ہے یا قلمی نام ہے؟ قلمی نام میرا حلیم صاحب، اصلی نام محمد حلیم. ہاں، محمد حلیم. تو ایک شاعروں کے لیے، سامعین کے لیے غزل چھوٹی سی پیش کر دیں. اچھا، اب یہ بتائیے کہ میرے پاس غزلیں ہر رنگ کی ہیں. رنگ تغزل میں بھی ہے، اور ترقی پسندانہ رنگ میں بھی ہے، اور معرفتی رنگ بھی ہے. نہیں، آپ عوامی جو عام پبلک جسے پسند کرتے ہیں وہ غزل آپ پیش کریں. تو میں ایک غزل پیش کرتا رہا ہوں. اس کا یہ ہے کہ اس کا عنوان یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کا معرفتی رنگ ہے. ہیں مطلب کیا ہم کہ جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم
جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم، جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم، جتنے سجدے قضا ہو گئے، جب پشیماں ہوئے ان پہ ہم، جتنے سجدے قضا ہو گئے، ایک سجدہ ادا یوں کیا سارے سجدے ادا ہو گئے۔ اقبال نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، اسی سجدے میں کہ ایک سجدہ ادا یوں کیا سارے سجدے ادا ہو گئے۔ شعر دیکھیے کہ نیکیاں کر کے بس یہ ہوا، نیک بندوں میں نام آ گیا، نیکیاں کر کے بس یہ ہوا، نیک بندوں میں نام آ گیا، اور لطف توبہ کا آیا ہمیں، لطف توبہ کا آیا ہمیں، لطف توبہ کا آیا ہمیں، جب اسیر خطا ہو گئے، لطف توبہ کا آیا ہمیں، جب اسیر خطا ہو گئے۔ شکریہ ساقی مہرباں، ایسی میں ہم نے پی تھی کہاں، شکریہ ساقی مہرباں، ایسی میں ہم نے پی تھی کہاں، جام عرفاں جو تو نے دیا، جام عرفاں جو تو نے دیا، جام عرفاں جو تو نے دیا، پی کے ہم پارسا ہو گئے، جام عرفاں جو تو نے دیا، پی کے ہم پارسا ہو گئے۔ رکھ دیا راہ حق میں قدم، ہو گئے دور دنیا کے غم، رکھ دیا راہ حق میں قدم، ہو گئے دور دنیا کے غم، کر کے نظر فنا خود کو ہم، کر کے نظر فنا خود کو ہم، کر کے نظر فنا خود کو ہم، آشنائے بقا ہو گئے، کر کے۔ اور آخری شعر لیں، آج بھی کتنے نمرود ہیں، کتنے فرعون موجود ہیں، آج بھی زمانے میں، وہ زمانے کا جو نمرود فرعون تھا وہ یہودیوں کا دشمن تھا، آج کا فرعون یہودیوں کا دوست ہے۔ آج بھی کتنے نمرود ہیں، کتنے فرعون موجود ہیں، اے خدا تیرے ہوتے ہوئے، اے خدا تیرے ہوتے ہوئے، اے خدا تیرے ہوتے ہوئے، تیرے بندے خدا ہو گئے، اے خدا تیرے ہوتے ہوئے، تیرے بندے خدا ہو گئے۔ تو دوستو ابھی آپ حلیم صابر کی کہانی ان کی زبانی سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے آپ کی کہانی آپ کی زبانی۔ اللہ حافظ۔